اشراق کی کتنی رکعت؟ اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا کرتے. اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں. جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب. دوحہ، اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا، چاشت دوحہ کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا. آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے بس جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکعتیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی: رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہی 12 ہیں: 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت صحیح ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا، آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ میں لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے بات پتہ چلی. اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رزق نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے، اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لیں. لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں، اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو. ایک سنت نماز پیچھے فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے. کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی کے ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے رزق نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آگے بیٹھ جائیں، کوئی حضرت کو آپ نماز پڑھ نہیں آئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی. تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے.
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے, جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ان کا عمل تھا, یہ بہت اچھا عمل ہے, لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں. اور جمعے کی بھی آپ رکھتے سن لیں, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, حکمی حدیث ہے, جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پڑھی ہو, 2 گھر جا کے. جب یہ آگے نا 4 پڑھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے, دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے, یہ سنت نماز ہے, اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے جمعے سے پہلے, کم از کم 2 ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب, اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہتا ہے حدیث ہی چ کڈو جی انڈا حلال ہے کہ حرام ہے, ساڈے امام صاحب نے دسیا. تہاڈے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا, اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو, تقریر شروع ہو چکی ہو, پھر آپ نے 2 ہی پڑھی, پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے, اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر, اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تقریر سے مراد عربی والا نہ جی, عربی اردو کا تو تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند, کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے, تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا, تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا, جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں, تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ, آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے, وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے, جب انہوں نے فرق کیا, اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا, کہتے ہیں تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا, تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے, صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں, اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے, تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے, اس لیے 4 رکعتیں کام کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں. اچھا, اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے, وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر, کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا, تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پڑھ لیتا تو جواز کیا تھا, کہ ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے, سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے, تقریر کون سنے. اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا, تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس سوال سے. اچھا جی, اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں گے بعد میں, اگر گھر پڑھیں وہ میں نے بتایا نا, وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے, تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے, جدھر مرضی پڑھے, پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں, 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے, یہ حکمی حدیث ہے. اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر, ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعد لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے, کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا, 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات ہیں, یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں, وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں اسلام کے الفاظ میں نہیں, وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, اس پہ چیپٹر کیا ہے امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے.
اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں، جال حق کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی، ان کو حیا ہی کہ یہ میں نے نہیں لگا لی، ورنہ وہ ہر شاعری لکھ دیتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی، ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خام مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. ہاں یہ خطبے کے دوران، جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے، پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، یعنی گول دائرے میں بیٹھتے ہیں، جس طرح ابھی یہ ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا، ادھر والے ادھر کیا، ادھر یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں، یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے؟ خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے، وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ نے ایک چیز سے منع کیا، وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے، چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی، دوزانوں بھی، یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے، مطلب وہ نیند آ جاتی ہے، تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھیں وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی، وہ پھر اس میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ 2 خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیاں تے او دی جگہ 2 خطبے آ گئے نے، وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. نہیں ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ، اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے، توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز، اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں، کفتہ کی نماز کہیں، عشاء کی نماز کہیں، نائٹ پریئر کہیں، 10 نام رکھ لیں. تو ایک ایک نماز کے، جیسے قرآن کی صورتوں کے کئی نام ہے نا، تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار، اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا، وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے، کہتے ہیں دوحا کے وقت، جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے، تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں، عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز، جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام، جتنے مرضی پڑھے جی، نفلوں کے تو کوئی نہیں، باقیوں کے بھی بیشک جو نیت، نفلوں کے تو کوئی قدر نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے، اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لے، 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے، یہ میری 72 حدیثوں میں بھی ہے، کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، غزاز دار رسول، وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد. جامع ترمذی میں حدیث ہے، اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء 1.5 گھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سر، 2 ڈھائی 3 گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں؟ یہ تو 6 کا نا ابھی 6 والی روایت ہے ترمذی میں. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی. قادیانیہ کو جاؤ گے وہ بھی تمہیں روایت دکھان گے، جعلی روایت انہوں کو بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ ہو جائے گا، ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تعلق قادری صاحب نے بھی تقریر کر دی، اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں، اور تعلق قادری صاحب نے گھاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے. یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ. بال حذیفہ بن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، عشاء بھی ہوگی. عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی جرت نہیں ہوئی. پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
چلنا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ. کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا ہی اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروں. پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا, اور اس نے مجھے خبر دی ہے. یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے, ان کو منافقین کے نام بھی بتائے, یہ بات بھی بتائی. فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی, اور پھر دوسری بات کہی تو ہنس پڑی, اس میں بھی یہ الفاظ ہے. یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں, اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہے. فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا, اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں, میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں, کیونکہ 1.5 گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. وہ بالکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں, حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا. تو وہ 1.5 گھنٹے بعد, 1.5 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے ہی بچ جاتا ہے, کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. مغرب کی اذان ہوئی, پھر نوافل کا وقفہ ہوا, پھر نماز ہوئی, نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا, اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں. آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے, پیچھے 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے, تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر, ایک ٹریڈیشنل. حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے, عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمین کے اندر یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز. مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. اشراق کا ٹائم کیا ہے؟ اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے, مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا, سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا, پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے. تو جیسی پوری باہر آ جائے ٹکیا, تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی, یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے, یعنی زرد رنگ پیلے میں, تو وہ افضل وقت ہے. اس وقت پڑھیں, یعنی تقریباً 20-25 منٹ, آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے. باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے اب نماز جائز ہو گئی ہے. اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے. البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں اثر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی, حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بےمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے وہی پیدا ہوئے ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے, سورہ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا. اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ہے ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہے سنتے نہیں, عقل ہے استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گہری ہے. تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی, بھوگتے ہیں, کیا کریں گے. سیدھی سی بات. فجر کی نماز لیٹ ہو جاتا ہے, جماعت نکل تو گھر پڑھ سکتے ہیں. ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے, یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں, تیسری بھی کروا سکتے ہیں, چوتھی بھی کروا سکتے ہیں, لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کرتے ہیں. تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا. ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم بھی تھوڑا ہے تو آپ گھر پڑھ لیں, گھر نماز ہو جائے گی. وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ویسے اگر کوئی لیٹ ہے جہاں مرضی پڑھے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے, پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی, غلط بات کرتے ہیں, یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی
یا زہر کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں, کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں گے میں اتنی دور جاؤں گا, ہونا بھی کچھ نہیں, میں گھر ہی پڑھ لوں, تو ٹھیک ہے, جائز ہے, کیوں نہیں جائز. اور سوال کسی آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز. نہیں, اس میں یہ کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا, تو چوتھی رکعت رفع یدین سے شروع نہیں ہوتی ہے, تیسری اور پہلی رفع یدین سے ہوتی ہے. تو ایک رکعت چھوٹی ہے چار میں سے, تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے. البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے, دو امام کے ساتھ پڑھ چکے نا, جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ رفع یدین سے ہوگی. مغرب والی رفع یدین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی, فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع یدین کے شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع یدین کے. وہ اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رفتوں والے ہیں. اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سجدوں میں بھی رفع الیدین ثابت ہے, زیادہ رفع الیدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے نا, جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے, تو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو تین چیزوں میں ہوتی, بیوی میں, مکان میں اور سواری میں. اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی, یعنی بیوی کا نافرمان ہونا, مکان کا تنگ ہونا, اور سواری کا بھی نافرمان ہونا, گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے, گاڑی ہو یا تو. لیکن اس میں بھی نہیں ہے. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا بیوی میں نحوست ہے, وہ آپ دیکھ لیں. سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی, اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر, اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. نام لیا, الو منحوس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا الو رات, اور رات بھی بولے گا نا, رات جانور ہے نا سر. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ جو دن کے وقت مرغی بول پڑے, مرغا بول پڑے تو نحوست ہے, رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا. اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں, جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی ہیں چیزیں. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, سارے اللہ کے مہینے ہیں. اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا, آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے ریزن؟ سر یہ انجینئرنگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا. اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے, اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رحلت کر گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن, تاریخ نہیں ہے. اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے. یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر. محمد بن اسحاق امام المغازی انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بالکل صبح کے وقت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال, جس سال ابرا ہلاک ہوا تھا, آپ پیدا ہوئے. وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منڈے کو ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں, کیونکہ آپ نے جو آخری حج کیا ہے وہ اس حج میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی تھی, اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن. یہ دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں. تو 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول کے مہینے تک, بیچ کے تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں, 2 29 1 30 یا 2 30 1 29 یا تینوں 29 کے رکھ لیں. 12 ربیع الاول کو منڈے آتی نہیں ہے. ایسا ہونی انجینئرنگ, یہ پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے. اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا تو سارے لوگوں کو پریشانیاں لگی. زبیر عزیز صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا, نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فوت ہوئے, 12 ربیع الاول نکال ہی دیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بریلوی تھا, میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی. ہمارا ریسرچ نمبر 12 ahlsunnatpak.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں پورے, بلکہ میں نے ایک سوچا ہے ایک تیاری کریں گے غلام محی الدین آپ بھائی, جس میں ہم نے محرم پہ مجلس 28 کی ہے نا, اس ربیع الاول میں ایک صرف ربیع الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے, جس میں سارے ٹوٹکے ربیع الاول میلاد شریف سے ریلیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے حیات النبی یہ ساری چیزیں نا ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے لوگوں سے نا واٹس ایپ پہ نا فیڈ بیک لیں, تو ہم ایک اسپیشل مجلس ربیع الاول کے اوپر کریں انشاءاللہ تعالی. اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا, جیسے محرم کی ایک جگہ کور کر دی ہیں. ویسے تو کلپ آپ لکھیں
تو 12 ربیع الاول یوم وفات، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائے گا۔ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162۔ بلو کارڈ میں حکمت ہے، آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں۔ یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار، اکثر بخاری مسلم سے۔ دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا۔ دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی۔ یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف۔ یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے، جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے۔ صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟
وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے. تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں. وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے
ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو گیا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے. ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی. حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی.
تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے وضو، غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ 7 سال پہلے. اس میں میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر. 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے. کلی کرتے تھے غرغرے کے ساتھ سنت ہے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سا وضو کرتے تھے، پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمت ہوتی تھی، نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ورنہ تو والی مصیبت ہو جائے ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی، تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا
کیونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے، اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف، ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ، پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے، آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے جڑا گرمی دور کرنا ہے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں 1 دن غسل کیا جائے، تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہو. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض میں غسل ہے نا، اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا، اس کو کھول کے غسل کریں. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت، اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں ہے، اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں موٹے کپڑے میں، اس وقت ذرا اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں، پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں، اسی سے غسل کر کے نکلوں گی. تو وہ ان کا وہم نکالنے کے لیے تھا. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ، بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر 0 پہ آ گئے، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گیا تو نیچے آ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں، اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا
ایک مجھے ضمناً آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، بس یہ دو چیزیں ہیں جن سے غسل ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بےچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا. نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر زیرو پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض نہیں کرتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں. تو آسان ہی معاملہ جی، آپ دین سیکھیں، دین میں آسانی ہے. تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد، اسی میں احتیاط ہے، بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی. ٹھیک ہو گیا جی.